سامعین حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. سبحان العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء، ذو الجلال والجمال والكمال والجبروت. سبحان الملك القعود، سبحان الملك المقصود، سبحان الملك الموجود، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يموت أبدا أبدا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. یہ تصویر پاک جو ابھی آپ نے سنی، الحمدللہ ہر مسلمان اس تصویر کو خصوصاً رمضان کے مبارک مہینے میں نماز تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ تصویر ہے جس کو حاملان عرش، یہ کچھ فرشتے ایسے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے جو عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے۔ عرش عظیم تو اللہ کا،
اس کو اٹھائے ہوئے پکڑے ہوئے، وہ فرشتوں کی نورانی زبان پر یہی تسبیح جاری ہے، ہر لمحے پر یہی تسبیح پڑھتے ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے مالک الملک، کیا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تیری محبت ہے یا مال کی محبت ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، میرے خلیل کو تم آزمانا چاہتے ہو تو جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، میرے خلیل کو آزما کے دیکھ لو کس کی محبت ہے خلیل کے دل میں۔ تو فرشتے انسانی شکل و صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکان پر آئے، دروازے کے پاس آئے اور وہ کھڑے ہو گئے، بالکل فقیروں جیسا لباس پہنے تھے، حالانکہ فرشتے وہ انسانی صورت میں آئے تھے۔ اب وہ فرشتے اللہ کے خلیل کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر یہ تسبیح پاک پڑھنے لگے جو ابھی آپ نے سنی۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء، ذو الجلال والجلال والکمال والجبروت، سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يموت أبدا أبدا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح۔ اللہ کی پیاری تسبیح سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکان کے دروازے کے باہر آئے، دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے، لباس پرانے، ہاتھ میں کشکول ہے، کہنے لگے اللہ کے بندو، میرے پروردگار کی تسبیح پڑھ رہے تھے، میرے پروردگار کی تسبیح پڑھ رہے تھے بڑے پیارے انداز میں، ایک مرتبہ اور مجھے تسبیح سنا دو۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے قریب، کیا آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کی محبت میرے دل میں ہے، اللہ کی محبت میں میں سب کچھ اپنا لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کچھ خیرات کی اللہ کی محبت میں، ہم آپ کو تسبیح سناتے ہیں۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے مکان میں کافی بڑی تعداد میں بکریاں تھیں، ان بکریوں کو ہانک کر لائے اور اس کے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ بکریوں کا آپ نے ان آنے والے سائلوں کے حوالے فرمایا اور کہا کہ لوگ، یہ بکریاں میں نے اللہ کی محبت میں تمہیں خیرات میں دے دیا، اب تم یہ بکریوں کے مالک ہو گئے، میرے پروردگار کی تسبیح سنا۔ سبحان الملک والملکوت، سبحان اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا پیارا ذکر ہے، اللہ کی ذات بھی پیاری ہے، اس کا ذکر بھی بہت پیارا ہے، اس کا کلام بھی بہت پیارا ہے، اس کے تمام اس سے منسوب جو ہے وہ سب پیارے ہیں۔ اللہ کا گھر بھی پیارا ہے، اللہ کا نبی بھی پیارا ہے، اللہ کا ولی بھی پیارا ہے، اللہ کا قرآن بھی پیارا ہے، یہ سب بھی پیاری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی
بکریاں آپ نے خیرات میں دے دی، گھر میں جو دولت تھی وہ بھی آپ نے خیرات دے دیا، اب کچھ نہ بچا دینے کو، سب کچھ دے دیا، پھر بھی تمنا کرتے ہیں ایک بار اور سنو، تو کہتے ہیں اے اللہ کے خلیل، ابھی تو آپ نے اپنا پورا گھر لٹا دیا ہوتا ہے یہاں پر، اب کیا دیں گے تم کو، کیا خیرات کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو، یہ بکریاں تمہاری ہوگی، یہ بکریوں کے مالک تم ہو گئے، میں خادم بن کر بکریوں کو چراؤں گا، تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح سناتے گا۔ تو کیسی محبت ہے اللہ رسول سے، کیسی محبت ہے اللہ کے ذکر سے۔ وزیران محترم، ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ سے بھی محبت رکھیں، اللہ کے ذکر سے محبت رکھیں، اللہ کے رسول سے محبت رکھیں، اللہ والوں سے محبت رکھیں، اللہ کے کلام سے محبت رکھیں۔ محبت ہی نہیں بلکہ عملی طور پر محبت ہو، سچی محبت ہو، زبانی محبت نہ ہو بلکہ عملی طور پر محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ کہ آج کا عظیم الشان جلسہ لیلۃ القدر کانفرنس جو تنظیم غوث و خواجہ رضا کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے ہی ادب و احترام کے ماحول میں تنظیم کیا ہے، پروردگار عالم اس تنظیم کے صدر، سیکریٹری اور تمام اراکین کو اور جملہ حاضرین اور جملہ معاونین کو دارین کی برکتیں درمدیں نصیب فرمائے۔ اور یہ فقیر کچھ اعلان آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہے، وہ اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ مرکز اہل سنت و جماعت وادی رضا ارا کنڈا شاہی نگر کا گراؤنڈ فلور کا کام تقریباً ہو چکا ہے، یعنی چھت پڑ گیا، دیواریں ہو گئی اور ضروری کام جو تھے وہ ہو گئے۔ اب محراب کا کام چل رہا ہے، انشاءاللہ نمبری ممبر بن جائے۔ اب اگر جمعہ کے دن عید الفطر ہو رہی ہے، اگر جمعرات کو چاند نظر آ گیا تو جمعے کو ہی 2 نہیں چلتا، اگر جمعرات کو چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 روزے پورے کرنا ہے اور ہفتے کے دن ہی بنانا ہے، سمجھ گئے؟ اور چاند دیکھنا ہے آنکھوں سے، اگر چاند نظر نہ آئے تو کسی کی شرعی شہادت ہو، انہیں چاند دیکھنے والا آ کر گواہی دے، اور وہ 2 مسلمان ہوں سچے جو عادل ہوں، متشرع ہوں، شریعت کے پابند ہوں، ایسے 2 مسلمان آ کر کمیٹی کے سامنے، رویت ہلال کمیٹی جو بھی ہے، قاضی شرع جو بھی ہے، ان کے سامنے آ کر گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، تو ان کی گواہی قابل قبول ہوگی اور اس گواہی کو مان کر اعلان کیا جائے گا۔ تو جلدی مت مچائیے بلکہ تلاش کیجیے چاند کو، چاند نظر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر مطلع ابر آلود ہو، آسمان کے ابر چھایا ہوا ہو، چاند نظر نہیں آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں حکم یہی ہے کہ روزے 30 اپنے پورے کرو، ہے نا، یا پھر شرعی شہادت ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شریعت کے قانون پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ عید الفطر کی نماز سے مرکز میں اہتمام ہو رہا ہے، اور یہ فقیر انشاءاللہ مرکز میں ہی نماز عید الفطر کی امامت کی دعوت کرے گا، اور جمعہ کی خطابت اور امامت کی وہیں پر ہوگی انشاءاللہ۔ جو لوگ اکثر جو آیا کرتے تھے روضۃ الحدیث مسجد نئے بازار شمن کو، اب وہ مرکز اہل سنت تشریف لائیں انشاءاللہ، اور وہیں پر 5 وقتہ نمازوں کا بھی اہتمام ہوگا، اور ایک مدرسہ بھی قائم کیا جا رہا ہے دارالعلوم فیض رضا کے ہے کہ اس میں بچوں کو عالم کا کورس پڑھایا جائے۔ تو جو بچے روزانہ محنت مزدوری کرتے ہیں صبح سے شام تک، یا کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو ایسے بچوں کے لیے وہ تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے کہ روزانہ کچھ گھنٹے نکال کر آئیں اور وہاں پر عالم کا کورس پورا کریں انشاءاللہ، کیونکہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی غلطیاں ہیں، وہ سب علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر صحیح علم ہم کو مل جائے تو انشاءاللہ آدمی غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے اور وہ صحیح راستے پر چلتا ہے۔ تو امید رکھتا ہوں کہ آپ نوجوان بچے ہیں ماشاءاللہ، مشیر آباد میں کافی بڑی تعداد میں نوجوانوں کی بستی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ آپ علم حاصل کرنے والے بنیں انشاءاللہ۔ اور علم کی فضیلت کے تعلق سے ایک آخری بات سنا دیتا ہوں، کیونکہ 2:15 ہو رہے ہیں اور 2:30 بجے تہجد کی نماز کا اعلان کیا گیا غالباً، اس لیے اس سے پہلے ہمارا ایک پروگرام مکمل ہو جائے۔ تو ایک حدیث پاک سن لیجیے، میرے سرکار فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا وہ اللہ کی راہ میں جب تک اپنے گھر کو لوٹ نہ جائے، واپس نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اللہ کی
راہ دیں گے۔ اب اللہ کی راہ میں چلنے والا اس کا مقام کتنا بلند ہے، اللہ اکبر۔ غیر جاننے والے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بچہ، جب کوئی انسان اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے گھر سے نکلتا ہے تو وہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کے لیے فرشتے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں اور وہ چلنے والا ان نورانی فرشتوں کے پر اپنا پاؤں رکھ کر چلتا ہے۔ یہ فضیلت ہے علم دین کی۔ لہذا میں اپنی بات مختصر کرتے آپ سے یہی کہوں گا کہ مرکز اہل سنت ماشاءاللہ جو اللہ میں کامل ہوا ہے وہ پورے سنیوں کا مرکز ہے۔ بولیے، پورے سنیوں کا مرکز ہے، چاہے وہ قادری سنی ہو، چشتی سنی ہو، نقشبندی سنی ہو، سہروردی سنی ہو، نظامی سنی ہو، اشرفی سنی ہو، رضوی سنی ہو، کوئی سنی ہو، سنی ہونا بالا سنیوں کا مرکز ہے سنت و جماعت کامل ہو رہا ہے۔ الحمدللہ وہیں پر نماز عید الفطر ادا ہوگی، نماز جمعہ کا بھی اہتمام یہ آنے والے جمعہ سے شروع ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیے بلکہ دوسروں تک پیغام پہنچائیے کہ انشاءاللہ وہاں نمازوں کا اہتمام شروع ہو رہا ہے۔ نماز عید الفطر انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے ہوگی، نماز عید الفطر 10 بجے ہوگی، اور جمعہ کی نماز جیسے روز کی حدیث میں پروگرام چلتا تھا اپنا 1:30 بجے سے تقریر ہوگی، 1:30 بجے اردو تقریر، 2:10 تک اردو تقریر، اس کے بعد عربی خطبہ، اور 2:30 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، جمعہ کی جماعت۔ اور عید الفطر کتنے بجے؟ 10 بجے۔ یہ انشاءاللہ پروگرام اپنے ذہن رکھیے، اللہ پاک ہماری سے قبول فرما دے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد المعلم الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم والا تعالیٰ اپنے کرم سے اس شب قدر کی برکتوں سے یا اللہ تمام مسلمانوں کو مالامال فرما دے۔ یا اللہ شب قدر کی عظمتوں سے تمام عالم کے مسلمانوں کو مالامال فرما دے۔ شب قدر کی مغفرتوں سے یا اللہ ہم تمام عالم کے مسلمانوں کو مالامال فرما دے۔ پروردگار عالم کے ماہ رمضان کی ایک ساتھ ہماری نورانی بنا دے۔ پروردگار عالم جن بندوں نے روزے رکھے، نماز تراویح کا اہتمام کیا، یا اللہ ان روزے قبول فرما، نماز تراویح قبول فرما، تلاوت قرآن قبول فرما، سماعت قرآن قبول فرما، تسبیح و تحلیل پڑھی اسے قبول فرما، زکات ادا کی اس کو قبول فرما، صدقہ خیرات کیا اس کو بھی قبول فرما۔ یا دانستہ ہم سے جو بھی غلطیاں ہمارے گناہ ہوئے اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ پروردگار عالم سارے عالم کے مسلمانوں کو عروج عطا فرما، ترقی عطا فرما، بلندی عطا فرما، اسلام کا گول بالا فرما دے، مسلمانوں کا گول بالا فرما دے۔ یا اللہ سب کو ایک اور نیک بنا دے، رسول پاک کا سچا غلام بنا دے، رسول پاک کا سچا عاشق امتی بنا دے، اہل بیت پاک کا چاہنے والا بنا دے، خلفائے راشدین کا چاہنے والا بنا دے۔ یا اللہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا سب کو بنا دے، سنت رسول کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ مسلک اہل سنت و جماعت پر جس کی ترجمانی فی زمانہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے ہوتی ہے، اسی مسلک کا احکام ہم سب کو ثابت کرنی عطا فرما۔ یا اللہ سب مسلمانوں کے کاروبار میں روٹی روزی میں خوب برکت عطا فرما، مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، گھروں کی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں دفع فرما دے۔ یا اللہ سب کو خوشحالی عطا فرما، راحت و رحمت عطا فرما، ہر قدم پر کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے مسلمانوں میں بیمار ہیں اور پروردگار عالم کو شفائے کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ جو مسلمان زخمی ہیں یا اللہ ان کے زخموں کو جلد سے جلد طبیب فرما دے۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کو خوشحالی عطا فرما دے۔ جو مسلمان مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خوشی عطا فرما دے۔ جن کے کاروبار میں نقصان ہو گیا اور ان کو فائدہ عطا فرما دے۔ جن کے کاروبار بند ہو گئے ان کے کاروبار کو پھر سے کھول دے۔ پروردگار عالم تمام عالم کے مسلمانوں کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ سب صراط مستقیم پر چلا، گمراہوں سے بچا، گمراہی سے بچا، بدعقیدوں سے بچا، بدعقیدگی سے بچا۔ یا اللہ کریم کرتی میں غوث و خواجہ بتا کہ تمام اراکین اور اس کے جملہ معاونین اور اس جلسے شب قدر میں آنے والے میرے تمام مسلمان بھائیوں کو یا اللہ رحمتوں، برکتوں، انوار و تجلیات سے مالامال فرما۔ یہاں سے اٹھنے سے پہلے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے، عذاب نار سے نجات عطا فرما دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔
عطا فرمائے. حضرت مسلمان بیمار ہے اللہ پاک سب کو شفا عطا کرے. پروردگار ہماری حاجت ہے پوری فرما دے. یا رمضان اس طریقے سے عبادت کرنے کا تم نے موقع ہم کو عطا کیا. یا زندگی پر ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما. جس طرح قرآن شریف سننے پڑھنے سنانے کی توفیق عطا کی ایسی زندگی پر قرآن شریف سے تعلق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. عشق رسول کی وجہ سے ہمارے سینے آباد فرما دے. عشق رسول سے ہمارے سینے آباد فرما دے. یا اللہ سرکار سچا غلام امتی ہم کو بنا دے. مولا تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان میں فرما. ہماری قبروں کو روشن کر دے. ہماری آخرت کو کامیاب فرما دے. ہماری جہنم سے نجات عطا فرما دے. جنت کی بہار عطا فرما دے. یا اللہ جو مسلمان اتفاق کر رہے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والآن اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب من عدد اسمه مقدس معظم مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى قدر الهدى نور الهدى صدر الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع وبصاحب الجود والكرم والله عبده وجبريل قاتله والقرآن والملك والمعراج مقامه وقامه سيد والمرء وصوله والمقصود سيد المرسلين خاتم النبيين أمين الغريب رحمة للعالمين راحة للعاشقين مراد المشتاقين تشجعين سراج المالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الفقراء نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلة ناس الدارين صاحب القوسين محبوب رب المشرقين والبر المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم رضي الله تعالى عنه نور من نور الله بيانه والمتقون في كل جماله فلغت ولا بكماله فشهدت لا بكماله حسنا الدنيا وخصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى في شأن عظمة النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ایرم تاجدار حرم. شہر یار ایرم تاجدار حرم. نوبہار شفاعت پہ لاکھوں
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں غوث اعظم امام مصطفیٰ بنقا، غوث اعظم امام مصطفیٰ بنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں تم سے ملتا رہے ہم کو فیض رضا، جاری یوں ہی رہے ہم پہ فیض رضا، تو سلامت رہے بس یہی ہے دعا، تیرا سایہ رہے ہم پہ ہر دم صدا، میرے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں، عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے پڑھ رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔